ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے خیبر پختونخوا کی کہ علی مین گنڈا پور کی حکومت وفاق کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ ضلع خیبر میں جو پی ٹی ایم کا جو جلسہ تھا اس پہ وہ فائرنگ ہوئی، جس میں 3 افراد کی جاں بحق ہونے کے اوپر حالات خراب ہو گئے ہیں، اور تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا دیر تک، اور اس نے یہ پی ٹی ایم کے اوپر جو پابندی لگائی تھی اسے مسترد کیا ہے، اور کہا ہے کہ صوبے میں جو دخل اندازی دی جا رہی ہے اس کو بھی کسی صورت اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور علی مین گنڈا پور نے آئی جی کے پی کے اختیارات بھی ان سے چھین لی ہیں، اب انہیں بغیر اختیار کا کر دیا ہے۔ تو پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اور ایک بار پھر تعلقات بڑے کشیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا رات کا اجلاس ہوا، اس میں انتہائی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، جس کے بعد ایک بار پھر سے صورتحال ہمیں خراب ہوتے دکھائی دے رہی ہے۔ جو پہلے سے تلخ تھی وہ تلخی مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو سیاسی کمیٹی کی پی ٹی آئی کی جو سیاسی کمیٹی اس کا اجلاس ہوا، اس نے امن جرگے فائرنگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی قسم کے صوبے میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی کا الزام لگایا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر کہ ان کے کہنے پر چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے پرامن جو جرگہ تھا اس کے اوپر فائرنگ کی گئی، اس کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ اس میں 3 افراد کی اموات ہوئی ہیں اور کئی افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، اس کی بھی یہ جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے مذمت کی ہے۔ یہ اعلامیہ اسے جاری کیا گیا ہے سیاسی کمیٹی، اس کے مطابق امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے اور شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے پر صوبائی حکومت سے وفاقی حکومت سے جو شدید احتجاج کرتی ہے، اور سرکاری طور پر یہ معاملہ بھی شدت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کی جانب سے پختون تحفظ موومنٹ پر پابندی اور خیبر پختونخوا میں پختون جرگے کے انعقاد کا مختلف پہلوؤں سے بھی جائزہ لیا گیا۔ پختون جرگے کے خلاف ریاستی طاقت کے استعمال اور اس کے صوبے کے انتظامی و معاشرتی حالات پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی غور کیا گیا۔ پھر اس میں جو سیاسی جماعتوں کی تشکیل ہے، پرامن سیاسی سرگرمیوں کے انعقاد ہے، اور عوام کی شرکت پر آئین و قانون کی منشا کے مطابق کیا کیا جانا چاہیے اور آئندہ اس کے اوپر کیا لائے عمل ہوگا پارٹی کا، اس کے اوپر بھی اس میں غور کیا گیا۔ اس سیاسی کمیٹی کے جلسے میں وفاقی حکومت کی جانب سے پختون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت کی مرضی و منشا انتظامی حقوق و خود مختاری کو خاطر میں لائے بغیر آئی جی کے ذریعے طاقت کے احمقانہ استعمال سے صوبائی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے کی بھی بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور عوامی مینڈیٹ سے محروم نااہل و نالائق گروہ وفاق میں بیٹھ کر ملک میں مسلسل انتشار کے بیج بو رہا ہے۔ یہ جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے اعلامیے میں یہ بات کی گئی ہے۔ اس میں پھر کہا گیا ہے کہ وزیر داخلہ مسلسل صوبائی معاملات میں مداخلت اور صوبے کو انتشار کی جانب دھکیلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ سیاسی معاملات کا حل اندھی طاقت سے کشید کرنا آمریت کی روایت ہے، اور آمریت کے کسی معقول سوچ سے آری افراد حالات سنبھالنے کے بجائے ان میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں۔ پختون تحفظ موومنٹ پر پابندی کسی مسئلے کا حل ہے نہ طاقت و تشدد کے ذریعے بنیادی سیاسی حقوق سلب کرنے کی کسی طور بھی حمایت کر سکتے ہیں۔ عقل سے پیدل مینڈیٹ شور اور ان کے ریاستی سرپرست مولا جٹ بن کر ملک میں انارکی اور طبقاتی کشمکش کو ہوا دینے کے بجائے آئین اور قانون اور رولز آف بزنس کا احترام کریں۔ آئین و قانون کے تحت قائم سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دینے کی رسم کو اب ترک کرنا ہوگا۔ بہت ہو گئی، تہذیب و قانون کے دائرے میں پرامن سیاسی عمل کے فروغ کا ماحول بھی پیدا کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے حکومت اور فیصلہ سازی کا مینڈیٹ تحریک انصاف کو سونپا ہے۔ صوبائی حکومت کسی تخصیص و امتیاز کے بغیر صوبے کے عوام کی آئینی، قانونی اور جمہوری حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود یقینی بنائے گی۔ انتظامی امور میں غیر قانونی اور غیر مجاز مداخلت قبول کی جائے گی نہیں، بلکہ ہرگز اس کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ اس کے مرتکب عناصر کا قانونی طور پہ محاسبہ بھی کیا جائے گا۔ حالانکہ یہاں میں بتاؤں کوئی 3-4 گھنٹے پہلے، یعنی کہ اس اجلاس سے 3-4 گھنٹے پہلے تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف،
ان کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی ایم پر جو گورنمنٹ پابندی لگائی ہے وہ کالعدم تنظیم ہے، اسی لیے اس کو کسی بھی قسم کے جلسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا اس تنظیم نے جو کالعدم ہے اس نے 11 سے 13 اکتوبر تک ضلع خیبر میں جلسے کا جو اعلان کر رکھا ہے اسے کسی طرح اجازت نہیں دی جائے گی، اسی لیے وہاں پہ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ پھر اسی ویڈیو میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ضلع خیبر میں جو یہ ہو رہا تھا آج کا جلسہ، اس کے اوپر جو پولیس کے ساتھ جو ان کی جھڑپ ہوئی ہے اس میں فائرنگ ہوئی ہے، 3 افراد اس میں جاں بحق اور کئی زخمی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک طرف جو سرکاری مینڈیٹ ہے، جو سرکاری ترجمان ہے گورنمنٹ کا، وہ اسٹیٹمنٹ کچھ دے رہا ہے، اس کے بعد تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے اور وہی پھر پی ٹی ایم کو جو یعنی کالعدم قرار دیا گیا ہے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رسم ختم کر دینی چاہیے۔ تو یہ ایک دونوں ورژن میں اختلاف ہے۔ بہرحال اس سے پہلے پھر خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی گنڈاپور نے بھی کہا تھا کہ جو کارکنان ہیں وہ پارٹی کا اثاثہ ہیں، تحریک انصاف کا اثاثہ ہیں، عمران خان کا اثاثہ ہیں، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کروایا جائے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ حقیقی آزادی کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ سب کھڑے ہوں گے۔ اور اس میں ایک اور خبر ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، جو پولیس کے اختیارات واپس لیے گئے ہیں اور خیبر پختونخوا کی جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس نے پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخوا کے جو ہیں ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات ان سے واپس لے لیے گئے ہیں اور ڈی پی اوز آر پی اوز کی پوسٹنگ منظوری بذریعہ سمری اب وزیر اعلیٰ سے لی جائے گی، یعنی کہ آئی جی پنجاب جو ہے ان کا کوئی لینا اور نہ دینا ہے، وہ بس بغیر اختیارات کے آئی جی کے پی ہیں، کیونکہ ان کے پہلے بھی ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھیں لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اچانک 2 روز سے اس سلسلے میں بازگشت جاری تھی کہ کس طرح سے ان کے بغیر پوچھے سارا وہ وفاق کھیلے جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ پہ الزام تھا اور وزیر اعظم پہ الزام تھا، تو یہ اسی لیے اب ان سے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں اور پبلک سیفٹی کمیشن کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سیفٹی کمیشن کی جگہ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی کے ممبران وزیر اعلیٰ خود مقرر کریں گے اور پھر ایکٹ سے ڈسٹرکٹ ناظم اور ڈسٹرکٹ اسمبلی جو تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سے ڈسٹرکٹ ناظم اور ڈسٹرکٹ اسمبلی ہٹنے پر پولیس ایکٹ سے ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پولیس افسرز کے خلاف آزادانہ انکوائریز کا حکم بھی اب دے سکیں گے۔ اس طرح سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو وفاق اور کے پی کی جو حکومت ہے اب جس طرح سے آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے، یہ تصادم کی راہ اختیار کرے گا اور جو خیبر میں ضلع خیبر میں 11 سے 13 تک جو اعلان کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہی حالات خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 3 اموات ہوئی ہیں، کئی لوگ زخمی بھی ہیں، شدید بھی ہیں اس کے اندر، اور لیکن اس میں ایک امر جو ہے قابل تشویش ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ کالعدم تنظیم ہے اس کو جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی، دوسری طرف پھر تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے جس میں شدید مذمت کی جاتی ہے پابندی کی بھی، اور کہا جاتا ہے کہ مداخلت نہ کی جائے، ہم خود دیکھیں گے، یہاں پہ حالات کنٹرول کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اور اس کے اوپر پی ٹی ایم کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔